سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ الزخرف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ ایک مکی سورہ ہے جس میں 89 آیات ہیں۔ اس کا نام آیت 35 میں موجود لفظ زخرف یعنی سونے اور زیب و زینت سے لیا گیا ہے، جو اس دنیا کی بے وقتی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سورہ کے جو مرکزی مضامین ہیں ان میں قرآن کی عظمت، توحید کے دلائل اور مشرکین کے باطل عقائد کا رد شامل ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا محور یہ سوال ہے کہ قرآن شرک کی بنیادوں کو کس طرح چیلنج کرتا ہے۔ میں اس نقطۂ نظر کی وکالت کروں گی کہ قرآن کی دعوت خالصتاً عقلی، منطقی اور آپ کہہ لیں کہ تاریخی تسلسل پر مبنی ہے، جو ٹھوس دلائل سے اپنے مقدمے کو ثابت کرتی ہے۔ اور میں یہ موقف پیش کروں گا کہ عقل کے ساتھ ساتھ قرآن کی اصل طاقت اس کی گہری نفسیاتی اپیل اور معاشرتی اقدار کو چیلنج کرنے میں ہے۔ مطلب یہ محض ایک فلسفیانہ متن نہیں ہے، بلکہ ایک انقلابی پیغام ہے جو انسان کی داخلی دنیا اور اس کے سماجی تعصبات کو جڑ سے ہلا دیتا ہے۔ سورہ کی ابتدائی آیات سے کرتے ہیں جو قرآن کی اپنی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، اور بلا شبہ یہ مرکزی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہے، جو بڑی عظمت والا اور حکمت سے بھرپور ہے۔ اچھا، تو یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کتاب مبین کی قسم کھا رہا ہے، یعنی ایک ایسی کتاب جو اپنے پیغام میں بالکل واضح ہے۔ پھر اس کی دو صفات بیان کی گئی ہیں۔ اول، یہ قرآن عربین ہے، یعنی فصیح عربی زبان میں، تاکہ اس کے اولین مخاطبین اسے براہ راست سمجھ سکیں۔ دوم، اس کا اصل مقام ام الکتاب ہے، یعنی لوح محفوظ ہے، جہاں یہ ایک بلند اور حکمت سے بھرپور وجود رکھتا ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ آپ کہہ لیں ایک منطقی نکتہ ہے، وہ یہ کہ قسم اور جواب قسم دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ قرآن کی قسم کھا کر خود قرآن کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ تو کیا ہم ام الکتاب کو ایک آسمانی ماسٹر بلو پرنٹ کہہ سکتے ہیں؟ مطلب جہاں قرآن کا کامل غیر متغیر ورژن موجود ہے اور جو کتاب ہمیں ملی ہے وہ اس بلو پرنٹ کا زمینی ظہور ہے۔ یہ تصور اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کی بات سے تھوڑا مختلف زاویہ دیکھتا ہوں۔ یہ جو قسم کھانے کا عمل ہے، یہ محض ایک منطقی نکتہ نہیں، بلکہ ایک انتہائی طاقتور نفسیاتی اور آپ کہہ لیں کہ ریٹوریکل موو ہے۔ بحث شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کلام کی قسم کھا کر اس کی حتمی اتھارٹی قائم کر رہا ہے۔ یہ سامل کو عقلی دلیل سے پہلے ہی ایک قسم کی ہیبت اور عظمت کے احساس میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ عقل سے زیادہ روح کو مخاطب کرنے کا انداز ہے۔ میں سمجھتی ہوں آپ کی بات، آپ اسے ایک ریٹوریکل ٹول کے طور پر دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک اس کی بنیاد منطق پر ہی ہے۔ اگر کائنات میں قرآن سے عظیم کوئی شے ہوتی تو اس کی قسم کھائی جاتی۔ اس کا خود اپنی قسم کھانا اس کی عقلی برتری کی دلیل ہے، اور اسی عقلی اور رحمانیت پر مبنی سلسلے کو اگلی آیت آگے بڑھاتی ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔ کیا ہم اس ذکر قرآن کو محض اس لیے تم سے پھیر دیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ یہ ایک استفہام انکاری ہے، یعنی اللہ کا اصول یہ نہیں کہ لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے وہ ہدایت بھیجنا بند کر دے۔ یہ تو اس کی رحمت اور عدل کا تقاضا ہے کہ حجت تمام کی جائے۔ یہ ایک اصولی اور منطقی موقف ہے۔ میں اسے صرف ایک اصولی موقف کے طور پر نہیں دیکھتا۔ میرے خیال میں یہ انسانی نفسیات کی گہرائی میں اترتی ہے۔ یہ آیت انسان کے سب سے بڑے خوف یعنی ابینڈنمنٹ یا ترک کر دیے جانے کو مخاطب کرتی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ تم جتنے بھی نافرمان ہو، اللہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ یہ ایک ری ایشورنس ہے، ایک جذباتی تسلی ہے جو دلیل سے پہلے سیدھا دل پر اثر کرتی ہے، اور اس کے فوراً بعد آنے والی آیات اسی نفسیاتی حکمت عملی کو آگے بڑھاتی ہیں۔ آپ کن آیات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اگلی آیات جو تاریخ کا حوالہ دیتی ہیں، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔
اور گزشتہ قوموں میں ہم نے بہت سے نبی بھیجے اور کوئی نبی ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ پس ہم نے ان سے زیادہ طاقتوروں کو ہلاک کر دیا اور پچھلوں کی مثال قائم ہو گئی۔ اب دیکھیں، آپ اسے ایک تاریخی دلیل کہیں گی، لیکن میں اسے ایک نفسیاتی کیرٹ اینڈ سٹک حکمت عملی کہتا ہوں۔ پچھلی آیت میں رحمت کی امید دلا کر ترک نہ کیے جانے کا اطمینان دیا، اور یہاں تاریخ کا آئینہ دکھا کر انجام کا خوف دلایا جا رہا ہے۔ یہ امید اور خوف کے دو طاقتور انسانی جذبات کو بیک وقت متحرک کرنے کا طریقہ ہے، جو محض خشک تاریخی حقائق بیان کرنے سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ آپ کا نقطہ دلچسپ ہے، لیکن میرے نزدیک تاریخ کا حوالہ خوف دلانے سے زیادہ ایک عقلی ثبوت فراہم کرنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں، بلکہ ایک قابل مشاہدہ تاریخی قانون یعنی سنت ہے کہ حق کو جھٹلانے کا نتیجہ تباہی ہے۔ یہ ایک ایویڈنس بیسڈ آرگیومنٹ ہے، اور اسی عقلی استدلال کو قرآن فطرت کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ بڑے غالب آنے والے علیم نے انہیں پیدا کیا ہے۔ قرآن ان کے اپنے اقرار کو ان کے خلاف دلیل بنا رہا ہے۔ یہ خالص منطق ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے، لیکن ربوبیت اور تدبیر میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ غیر منطقی ہے، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے وہی نظام چلا رہا ہے۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ یہاں منطق استعمال ہو رہی ہے، لیکن قرآن کا کمال یہ ہے کہ وہ اس منطق کو کائناتی مشاہدات کے ساتھ جوڑ کر اسے ایک وجدانی تجربہ بنا دیتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ اللہ مدبر ہے، بلکہ وہ اس کی مثالیں دیتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا والذی نزل من السماء ماء بقدر، جس نے تمہارے لیے زمین کو گوارا بنایا، اس میں راستے بنائے اور آسمان سے ایک مقدار میں پانی نازل کیا۔ یہ صرف دلائل نہیں ہے، یہ انسان کو اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایک نئی نظر سے دیکھنے کی دعوت ہے۔ یہ روزمرہ کے مشاہدات کو معافت کا ذریعہ بنا رہا ہے، جو عقل سے زیادہ گہرے شعور کو بیدار کرتا ہے۔ اور یہ سلسلہ نعمتوں کے ذکر تک جاتا ہے، جہاں ایک بہت ہی منظم دعا سکھائی گئی ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اور جس نے تمام جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور جانور بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم اپنے رب کی نعمت یاد کرو اور کہو، پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کیا، ورنہ ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے، اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس دعا میں 3 واضح عقلی نکات ہیں: اللہ کی نعمت کا اعتراف، اپنی عاجزی کا اقرار، اور آخرت کی یاد دہانی۔ یہ ایک مکمل فکری پیکج ہے۔ فکری پیکج؟ نہیں، میں اسے فکری پیکج سے زیادہ ایک نفسیاتی پیٹرن انٹرپٹ کہوں گا۔ یہ ایک عام روزمرہ کے عمل سواری کو لیتا ہے اور اسے اچانک موت اور آخرت کی یاد دہانی میں بدل دیتا ہے۔ یہ دنیاوی غفلت کے تسلسل کو توڑنے کا ایک طاقتور ٹول ہے۔ ایک شخص سفر پر نکلا ہے، دنیا کے کاموں میں مگن ہے، اور یہ دعا اس کی سوچ کے دھارے کو یکسر موڑ کر اسے کائنات میں اس کی اصل حیثیت یاد دلا دیتی ہے۔ اس کی طاقت اس کے اچانک پن اور نفسیاتی جھٹکے میں ہے، نہ کہ صرف اس کے منطقی نکات میں۔ توحید کی ان واضح نشانیوں کے باوجود مشرکین نے اللہ کی ذات کے بارے میں ایک ایسا تصور قائم کیا جو خود ان کی اپنی منطق کے خلاف تھا، اور یہیں سے سورہ در ان کے سب سے بڑے عقیدے یعنی اللہ کے لیے اولاد قرار دینے پر تنقید شروع کرتی ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذُوا مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے کچھ کو اللہ کا جز یعنی اولاد بنا دیا۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی اور تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا؟ یہاں قرآن ان کے داخلی تضاد کو بے نقاب کر رہا ہے۔ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، لیکن اپنے لیے بیٹی کی پیدائش کو باعث عار سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب ان میں سے کسی کو اس کی خوشخبری دی جاتی ہے جو اس نے رحمان کے لیے مثال بنائی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے۔
یہ ایک خالص عقلی دلیل ہے جو ان کی منافقت پر مبنی ہے۔ یہ ابلاغی طور پر مؤثر ضرور ہے، لیکن کیا یہ دلیل خالصتاً عقلی ہے؟ یہاں قرآن ان کے تعصب کو ہی ان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ کوئی نقاد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک قسم کی ایڈ ہومنم دلیل ہے جو ان کی نفسیات اور سماجی منافقت کو نشانہ بناتی ہے، نہ کہ خالص منطق کو۔ یہ اس تصور کو چیلنج کرتا ہے کہ قرآن کی دعوت صرف عقلی بنیادوں پر ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ قرآن مخالف کے نفسیاتی کمزور پہلوؤں پر بھی وار کرتا ہے تاکہ اسے اس کے عقیدے کے کھوکھلے پن کا احساس دلا سکے۔ نہیں، میں اسے ایڈ ہومنم نہیں کہوں گی، بلکہ اسے ان کے اپنے قائم کردہ معیاروں سے ان کے عقیدے کو پرکھنا کہوں گی۔ یہ منطق کی ایک مستند شکل ہے، اور جب وہ اس دلیل کا جواب نہیں دے پاتے تو ایک اور غیر منطقی بہانہ تراشتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی پوجا نہ کرتے، انہیں اس کا کوئی علم نہیں، یہ تو صرف اندازے لگاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں یہ نظریہ جبر ہے، یعنی اپنے غلط کام کی ذمہ داری اللہ پر ڈال دینا۔ قرآن اسے خرص یعنی بے بنیاد اٹکل بازی کہہ کر مسترد کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ارادے کی دو اقسام میں فرق نہیں کر پاتے۔ یہ ارادے کی دو اقسام والا نقطہ واقعی تھوڑا پیچیدہ ہے۔ کیا آپ اسے سامعین کے لیے واضح کر سکتی ہیں؟ جی ضرور، دیکھیں، آسان الفاظ میں ایک ہے اللہ کا ارادہ تکوینی، یہ اللہ کا کرنے کا ارادہ ہے، جیسے سورج کا طلوع ہونا، اللہ نے چاہا اور ہو گیا، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ لیکن یہیں تو جبر کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر کائنات میں ہر چیز اللہ کے تکوینی ارادے سے ہو رہی ہے تو پھر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار کیسے ہوا؟ مشرکین کا اعتراض بھی تو یہی تھا کہ ہمارا شرک بھی اسی تکوینی ارادے کا حصہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، اور یہیں سے دوسرے ارادے یعنی ارادہ تشریح کا فرق واضح ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا چاہنے کا ارادہ ہے کہ بندے کیا کریں، جیسے اللہ چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، لیکن اس نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ اس کی چاہت ہمیں مجبور نہیں کرتی۔ مشرکین اپنے شرک کو، جو کہ تشریعی حکم کی خلاف ورزی تھی، اللہ کا تکوینی ارادہ کہہ کر خود کو دھوکہ دے رہے تھے۔ یہ بہت اہم وضاحت ہے۔ تو ان کا جبر کا بہانہ دراصل اللہ کے نظام کو غلط سمجھنے پر مبنی تھا، اور جب ان کی یہ عقلی دلیل بھی ناکام ہو گئی تو وہ اپنی آخری پناہ گاہ کی طرف بھاگے، جو عقل نہیں بلکہ روایت ہے۔ بالکل، ان کی آخری دلیل اندھی تقلید تھی۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مہتدون، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ عقل کے مقابلے میں روایت پرستی کی دلیل تھی، جس کے جواب میں نبی کا سوال بھی خالصتاً عقلی تھا۔ قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، نبی نے کہا خواہ میں اس سے بہتر ہدایت لے کر آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، لیکن انہوں نے دلیل کا جواب تکبر سے دیا۔ قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون۔ یہ غیر منطقی ضرور ہے، لیکن ہمیں روایت کی نفسیاتی طاقت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان کے لیے اپنے آباء و اجداد کا راستہ چھوڑنا صرف ایک فکری غلطی کو تسلیم کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سماجی اور وجودی بحران تھا، اپنی شناخت کو مٹانے کے مترادف تھا۔ قرآن اس نفسیاتی گرہ کو سمجھتا ہے، اسی لیے وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ تمہارے باپ دادا غلط تھے، بلکہ وہ ان کے سامنے ان کے اپنے سب سے محترم بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک کاؤنٹر اینسسٹر کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي وَجَعَلَ كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا جنہیں تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، اور اللہ نے اسی توحید کو ان کی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ قرار دیا۔ یہ ان کی آباء و اجداد کی تقلید والی دلیل انہی کے سب سے بڑے جد امجد کے عمل سے توڑنے کے مترادف ہے۔ یہ ایک ہیومن ہی کی، آپ کہہ لیں، ماسٹرفل سائیکولوجیکل موو ہے۔ آپ نے بجا فرمایا، یہ دلیل کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود
مکہ کے سرداروں نے ایک اور بہانے کا سہارا لیا جو ان کی مادی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے اسے جادو کہا اور پھر اعتراض کیا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں بستیوں مکہ یا طائف میں سے کسی بڑے دولت مند آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ ان کا معیار نبوت کے لیے روحانیت نہیں بلکہ مال و دولت اور سماجی حیثیت تھی۔ یہ ایک خالص مادی اور غیر منطقی پیمانہ تھا۔ یہ تو آج بھی ہوتا ہے۔ لوگ کسی عالم یا مفکر کی بات کو اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ اس کے پاس ہے کیا، یا اس کے یوٹیوب پر سبسکرائبرز کتنے ہیں۔ انسانی قدر کو مادی کامیابی سے جوڑنے کا یہ تعصب آج بھی اتنا ہی زندہ ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ یہ صرف ایک اعتراض نہیں تھا، یہ ایک پورے ورلڈ ویو کی عکاسی تھی جسے قرآن چیلنج کر رہا تھا۔ اور قرآن کا جواب بھی اتنا ہی فیصلہ کن اور منطقی ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ کیا آپ کے رب کی رحمت یعنی نبوت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں، جبکہ دنیاوی زندگی کی معیشت کو ان کے درمیان ہم نے تقسیم کیا ہے، اور آپ کے رب کی رحمت اس چیز سے بہتر ہے جسے یہ لوگ جمع کرتے ہیں؟ جواب بالکل واضح ہے، نبوت کا تعلق مادی دولت سے نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے اور وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ دنیاوی رزق ہم تقسیم کرتے ہیں، لیکن نبوت کا انتخاب ہمارا استحقاق ہے۔ اور پھر قرآن اس مادی سوچ پر ختمی اور آپ کہہ لیں کہ تباہ کن ضرب لگاتا ہے۔ وہ ایک ایسا تھاٹ ایکسپیریمنٹ پیش کرتا ہے جو دولت کے پورے تصور کو ہی الٹ دیتا ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لَبُيُوتِهِمْ سُقُوفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ وَزُخْرُفًا۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی جماعت کفر پر مجتمع ہو جائیں گے، تو ہم خدائے رحمان کے منکروں کے گھروں کی چھتوں، سیڑھیوں اور تختوں کو چاندی اور سونے سے بنا دیتے۔ یہ آیات کو انسانی سوچ کو جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ دنیا کی دولت اللہ کے نزدیک اتنی بے وقت ہے کہ اگر مومنوں کے فتنے میں پڑنے کا ڈر نہ ہوتا تو یہ ساری کی ساری کافروں کو دے دی جاتی۔ یہ کامیابی کے ہر مادی پیمانے کو بے معنی کر دیتا ہے۔ یہ منطق سے زیادہ ایک شاک تھیراپی ہے۔ آپ نے صحیح کہا، یہ نقطہ اپنی انتہا پر ہے۔ آیت کا اختتام اس پورے تصور کو سمیٹتا ہے۔ وَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ سب صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور آخرت آپ کے رب کے ہاں صرف اہل تقوی کے لیے ہے۔ آخر میں معیار صرف ایک ہے، تقوی، یہی حتمی حقیقت ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الزخرف نے شرک کی بنیادوں کو خالص عقلی اور منطقی دلائل سے رد کیا۔ اس نے مشرکین کے اپنے اقرار، ان کے داخلی تضادات، تاریخی مثالوں اور فطرت کی نشانیوں کو استعمال کر کے توحید کا مقدمہ قائم کیا۔ اور میرے نزدیک اس عقلی ڈھانچے کے اندر قرآن نے انسانی نفسیات، سماجی تعصبات اور گہرے جذباتی محرکات کو مخاطب کیا ہے۔ اس نے صرف یہ نہیں بتایا کہ شرک غلط ہے، بلکہ یہ بھی دکھایا کہ شرک کی جڑیں انسانی کمزوریوں جیسے تکبر، روایت پرستی اور مادیت میں پیوست ہیں۔ اس کا پیغام صرف ذہن کو ہی نہیں بلکہ دل اور روح کو بھی تبدیل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ بحث ظاہر کرتی ہے کہ قرآن کا پیغام کتنا کثیر الجہتی ہے۔ بالکل، یہ دونوں زاویے مل کر ہی قرآن کی عظمت کی مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کلام ہے جو بے وقت عقل کو بھی قائل کرتا ہے اور روح کو بھی مسخر کرتا ہے۔ انشاءاللہ گفتگو کا یہ سلسلہ آئندہ نشست میں جاری رہے گا۔